بکس فار ایور میں خوش آمدید. ناول نمبر جس کی رائٹر ہے نمرہ احمد. اس کی ہو سکتا ہے یہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہو اور باب اس کا 30واں، جس کا نام ہے اے دوس مار زیے ابھی بیتے نہیں. اور ہوپس ہو کہ آپ لوگوں کو یہ پوری تھرو آؤٹ جرنی پسند آئی ہوگی ناول کی، اور میں نے بہت زیادہ انجوائے کیا آپ لوگوں کے ساتھ. میں نے اس ناول کو پہلے نہیں پڑھا ہوا تھا، لیکن میں نے اس کو سٹارٹ کیا، لیکن مجھ سے صبر نہیں ہو پایا تو میں نے اس کو کمپلیٹ کر لیا. لیکن آپ لوگوں کے لیے ریکارڈنگ نہیں کر پا رہی میں، تو فائنلی آج اس کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے. اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے جلدی سے اگر کسی نے نہیں کیا ہے تو. اور اس کے علاوہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی آگے، پتہ نہیں جولس سینرر پتہ نہیں کیا نام ہے، کیا لکھا ہوا ہے، تو میں کنفیوز ہوں. اگر میں غلط پڑھ رہی ہوں تو پلیز معاف کر دیجیے گا. اس کے علاوہ میں یہ بھی بتا دوں کہ آئی نو ڈیورنگ ریکارڈنگ بہت انکمفرٹیبل ہوتا ہے میرے لیے ایک ہی جگہ پر بیٹھے رہنا. تو پھر میں وہ پڑھ رہی ہوتی ہوں سیکوینس کے ساتھ، تو میں اپنی پوزیشن جیسے ہی مطلب چینج کرتی ہوں، اٹھتی بیٹھتی ہوں. میں پڑھ ہی رہی ہوتی ہوں تو میں وہ چیئر پر بیٹھی ہوتی ہوں تو میں اٹھ جاتی ہوں. اور اگر میں وہ تھوڑی دیر میں پھر کھڑے ہو کر پڑھتی ہوں، پھر میں بیٹھ جاتی ہوں. اگر مجھے گرمی لگ رہی ہوتی ہے تو میں دروازے ساتھ میں کھول دیتی ہوں. تو میں یہ چاہتی ہوتی ہوں کہ میرا وقت ضائع نہ ہو اور میں آپ لوگوں کو پرووائڈ کرتی رہوں. تو جو بھی اس طرح کی وائسز یا اس طرح کے نوائز چیزیں آپ اس کو اگنور کیا کریں اور انڈرسٹینڈ کیا کریں کہ میں اتنا بھی نہیں کر سکتی کہ میں آپ لوگوں کو بالکل نوائز فری ویڈیو پرووائڈ کروں. اٹ از ناٹ پاسبل فار می. میرے لیے تو بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ میں اتنا وہ زیادہ کوئی سرچ نہیں کرتی. آئی نو کہ میں اس سے بہت اچھی کوالٹی میں آپ لوگوں کو ویڈیوز دیا کروں یا آپ لوگوں کو نوائز فری ویڈیو دیا کروں، لیکن ایسا پاسبل نہیں ہے. ابھی بھی میں کمرے میں بیٹھی ہوں، لیکن میں نے دروازے اور کھڑکیاں کھلی رکھی ہوئی ہیں. لائٹ گئی ہوئی ہے اور پنکھے تو ویسے ہی نہیں چل رہے ہیں. لیکن اگر لائٹ ہوتی تو میں ایک پنکھا چلاتی، دوسرا نہیں چلاتی، 2 لگے ہوئے ہیں نا. تو اس طرح سے تھوڑا بہت شور اس کا آئے گا، اور اب میرے سے برداشت نہیں ہوتی. مجھے بہت زیادہ گرمی لگتی ہے یار، تو وہ بھی نہیں ہو سکتا. اور اس کے علاوہ جب میں ریکارڈنگ زیادہ کر رہی ہوتی ہے نا، تو ڈیورنگ مطلب ریکارڈنگ برپ، وہ مجھے ایک وہ آیا تھا کمنٹ کہ آپ جب برپ کرتی ہیں، مطلب اگر میں بولوں اس کو ویسے اردو میں یا پنجابی میں ہم تو ڈکار بول دیتے ہیں. خیر آئی نو یہ بیڈ مینرز ہوتے ہیں، بٹ آپ لوگوں کو نہیں پتہ جب کنٹینیوسلی کھانے کے بعد یا میں کھاؤں بھی نہ، میں صرف پانی ہی پی لیا کروں. لائٹ آ گئی ہے تو دونوں پنکھے چل پڑے ہیں. خیر تو میں ایک بند کرتی ہوں. تو میں کہہ رہی تھی کہ اگر میں کچھ نہ بھی کھاؤں، اگر میں نے پانی ہی جسٹ پیا ہو تو پھر بھی میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے، کیونکہ میں مسلسل بول رہی ہوتی ہوں، ٹھیک ہے. اور یہ وہ ان انٹینشنلی ہوتا ہے، مجھے پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں مطلب وہ کیا. جب میں کر لیتی ہوں تو پھر میں کہتی ہوں کہ اب میں کیا کروں بھائی، اب اٹس نیچرل. تو اس کا مجھے تھوڑا سا برا لگا، کیونکہ وہ کہہ رہی تھی کہ پلیز آپ ڈیورنگ ریکارڈنگ نہ کیا کریں، یا آپ نے ریکارڈنگ کے دوران دوسری بار ایسے کیا ہے. تو اٹس ریئلی ڈسگسٹنگ. تو میں نے کہا اس میں کیا اتنا کوئی ڈسگسٹنگ تھا جو آپ مجھے بول رہے ہو، کیا مطلب نیچرل ہے یار. تو اس کو تو میں نہیں کر سکتی، مجھے اب نہیں پتہ چلتا. اور میں اتنا مطلب مجھے ہوتا ہے کہ چلو میں ریکارڈنگ کر لوں، میں اپنا ٹائم ویسٹ نہ کروں، اور جو بھی مجھ سے ہوتا ہے میں کرتی ہوں. تو یار یہ تھوڑی مائنر چیزیں ہیں، ان کو اگنور نہیں کر سکتے آپ لوگ. اور اس میں کوئی ڈسگسٹنگ نہیں ہے، مجھے کچھ نہیں لگتا ہے تو میں کمفرٹیبل ہوں اس میں. آپ لوگوں کو لگتا ہے تو یار میں اب نہیں کر سکتی آپ لوگوں کے ساتھ کچھ بھی، تو انڈرسٹینڈ کیجئے. اور میں کوئی ایسا وہ ایک فطرت سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کر رہی، مجھے کام بھی کرنا، یہ ساری چیزیں بھی ہوتی رہتی ہیں. اب میں جہاں پر مجھے آتی ہوں تو پھر میں وہاں پر ریکارڈنگ چھوڑ دیا کروں، وہاں سے پھر دوبارہ میں کیا کروں. میں اتنا وہ پڑھ رہی ہوتی ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب اس نے ہونا ہوتا ہے. تو وہ جب بھی کھانا کھانے کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو میں بھی ہو، تو میں نے تو نہیں اس کو اسکپ کرنا یا ایڈٹ کرنا، کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کب ہوا ہے کب نہیں ہوا، کیونکہ میں پڑھ رہی ہوتی ہوں، اتنا وہ ڈیپلی پڑھ رہی ہوتی ہوں نا، تو مجھے آئیڈیا ہی نہیں ہوتا. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کھانا کھایا. تو
تو اب مجھے ایسا فیل نہیں ہو رہا، لیکن اب میں مسلسل بولوں گی تو ایسے ہو جاتا ہے. تو پلیز یار پلیز اوائڈ کیا کریں، کچھ بھی ایسا ڈسکسٹنگ نہیں ہوتا. ڈسکسٹنگ میں تھوڑا سا وہ اس کو بہت عجیب طرح سے پڑھ رہی ہوں کیونکہ یہ ورڈ ہی تھوڑا عجیب سا ہے. تو خیر اب جس نے کمنٹ کیا ہے اٹس اوکے، آئی نو آپ کو برا لگا. سب کا وہ ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر ایک کی انٹینشن غلط نہیں ہوتی. آئی نو آپ کی انٹینشن غلط نہیں ہوگی، لیکن میں بھی آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ ٹھیک ہے بیڈ مینرز ہیں، ہم کسی کے سامنے اتنے بڑے ڈکار نہیں لے سکتے. لیکن میں تو مجبور ہوں، میرا کوئی ایسا کنسرن نہیں ہوتا، میں کوئی ایسا پیٹ بھر کر نہیں کھاتی، بہت زیادہ نہیں کھاتی کہ جس کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ مسلسل بولنے کی وجہ سے ہوتا ہے مجھے. تو خیر ہم اس سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں بغیر کسی دیر کے. اگر آپ لوگوں کو پنکھے کی آواز آ رہی ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ میں نے اپنے اوپر والا پنکھا بند کیا ہوا ہے، لیکن جو میری روم میں ہے اس کے اوپر والا پنکھا چل رہا ہے. تو اتنا ہی میں بس کر سکتی ہوں کہ اپنی ہوا جو پنکھے کی ہے نا وہ بند کر دوں، اس کی میں نہیں کر سکتی. تو ٹھیک ہے، ابھی ویسے بھی وہ باہر ہے لیکن مجھے تھوڑے بہت اس کا بھی ہوا تھوڑی بہت آ رہی ہے، ورنہ بہت زیادہ گرمی ہو جاتی ہے، میرے لیے ریکارڈنگ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. چلو ہم جلدی سے اب اس ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں. ایک دن جب آیا جولس سینڈرر اپنی رعایا کے ساتھ تو اسے پکار کے بولا ایک نجومی، اے سینڈرر خبردار رہنا. ایدوس مارزیے سے پوچھا سینڈرر نے مصاحبوں سے، کیا کہتا ہے یہ آدمی؟ بتایا کسی نے، یہ کہتا ہے کہ خبردار رہیے. مارچ کی درمیانی تاریخ. ایدوس مارزیے سے جب آئی مارچ کی 15 تاریخ اور داخل ہوا سینڈرر اپنے دربار میں تو نظر آیا اسے وہ نجومی. اس کو دیکھ کر بولا سینڈرر اطمینان سے مسکرا کے، ایدوس مارزیے تو آ چکے ہیں. اس پہ کہا نجومی نے سر جھکا کر. بجا فرمایا سینڈرر، وسط مارچ کے دن شروع ہو چکے ہیں مگر ابھی ختم نہیں ہوئے. اور پھر اسی دن ایدوس مارزیے یعنی مارچ کی 15 تاریخ کو ہی سینڈرر کو بروٹس اور دوسرے باغیوں نے قتل کیا تھا. رات کا اندھیرا ہر شے کو سالم نگل کر سادگی سے دنیا والوں کو دیکھ رہا تھا. سرونٹ روم میں اس کا بستر خالی تھا اور وہ گھر کی پچھلی طرف لگے درخت پہ چڑھ کر دیوار کے پار اتر رہی تھی. جیسے ہی وہ زمین پہ اتری سرخ مفلر والا آدمی کسی کونے سے نکل کر سامنے آ کھڑا ہوا. وہ جھنجھلائی ہوئی سی سیدھی ہوئی. اس درخت پہ چڑھتے اترتے، میرے جسم پہ 10 بار زخم آئے ہیں، کیا تم مجھ سے کسی اور طرح سے نہیں مل سکتے؟ بات سنو لڑکی. وہ اندھیرے میں کھڑا تھا اور اس کے چہرے کے خد و خال نظر نہیں آتے. تمہارے نام کا مطلب ہوتا ہے پری چہرہ لڑکی، سفید جلد والی حسین لڑکی. تمہاری اپنے مالکوں سے غداری کے بدلے میں تمہیں جتنے پیسے میں دے رہا ہوں ان سے تم اپنے نام کی طرح خوبصورت زندگی گزارو گی. اس بات پہ اس کی آنکھیں چمکی اور لبوں پہ مسکراہٹ در آئی. تمہاری یہی باتیں مجھے اچھی لگتی ہیں. پھر گردن کڑا کر بولی، بتاؤ اب مجھے کیا کرنا ہے؟ دشت ہستی میں شب غم کی سحر کرنے کو، دشت ہستی میں شب غم کی سحر کرنے کو ہجر والوں نے لیا رخت سفر سناٹا. فارس ابھی لاؤنج میں داخل ہوا تھا اور بغیر تمہید کے اس نے وہ تکلیف دہ خبر سنا دی تھی. لاؤنج میں سناٹا طاری ہو گیا. سب شل سے اسے دیکھے گئے. وہ اسی طرح کھڑا رہا. ہاشم نے اپنی ماں پہ، زمر کی آنکھیں پھٹی رہ گئی تھی. حنین سے کچھ بولا نہیں گیا. ندرت نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا. اس کو حیا نہیں آئی. وہ اس کی ماں تھی. ان کا دل کانپا. کوئی اپنی ماں کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ بڑے ابا انگشت بدندہ تھے کیونکہ اس کی ماں نے اسے یہی سکھایا ہے. سعدی نے افسوس سے سر جھٹکا تھا. میں اسی لیے ان کی اصلیت ہاشم کو نہیں بتانا چاہتا تھا. مجھے ڈر تھا وہ ان کو مار ڈالے گا. مارا ہی تو نہیں ہے اس نے ان کو، فارس سپاٹ سے انداز میں کہہ کر کمرے کی طرف بڑھ گیا. زمر اٹھ کے اس کے پیچھے آئی. وہ کمرے میں آ کر چپ چاپ صوفے پہ بیٹھ گیا تھا. تمہیں افسوس نہیں ہوا؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی. فارس نے وہی بے تاثر نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا. ایک انسان ہونے کی حیثیت سے ہاں ہوا ہے. میں یہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی ماں کو خود سزا دے. وہ دونوں میرے بھائی اور بیوی کے قتل میں شریک جرم تھے. البتہ میں اس سے اتنی صفاقی کی توقع نہیں کر رہا تھا.
اگر یہ وہ عورت ہے جس نے نوشیروان کی ایسی تربیت کی کہ وہ سعدی کو گولیاں مار کے چلا گیا، جس نے ہاشم کی ایسی تربیت کی کہ وہ ہماری زندگیاں اجاڑتا رہا، جس نے سعدی کے قتل کا حکم نامہ جاری کیا، تمہاری صحت کے ساتھ کھیلتی رہی، اس لیے سچ پوچھو تو مجھے کوئی زیادہ افسوس نہیں ہے۔ میں تو کہیں برس جن دنوں کا انتظار کیا تھا بالآخر وہ دن آ گئے۔ اس کی آواز سرد ہو گئی تھی۔ زمر اداسی سے اسے دیکھتی رہی۔ کیا انتقام پا کر سکون ملتا ہے فارس؟ وہ زخمی سا مسکرایا۔ تم نے وہ 3 قدیم چینی بد دعائیں سن رکھی ہیں؟ خدا کرے تم جیو دلچسپ زمانوں میں، خدا کرے تمہیں اعلیٰ عہدوں پہ فائز لوگ پہچاننے لگے، اور تیسری، اس نے گہری سانس بھری، خدا کرے تمہیں وہ مل جائے جس کی تمہیں تلاش تھی۔ یہ بد دعائیں ہیں؟ پتہ نہیں، مگر مجھے لگتا ہے میری طرف آتی ساری بد دعاؤں کی قبولیت کا وقت آ پہنچا ہے۔ اور وہ اٹھ گیا۔ کتنا شوق تھا مسز کاردار کو پلاسٹک سرجریز کروانے کا۔ باہر بیٹھی حنین خلا میں دیکھتی کہہ رہی تھی، اب ان کو ساری زندگی جانے کتنی سرجریز کروانی پڑیں گی۔ ہاشم ایسا تو نہیں تھا، سعدی افسوس سے بولا تو سب نے اسے دیکھا آنکھیں نکال کر۔ ابھی زمر کو لفٹ میں ڈبونے والے واقعے کو دن ہی کتنے ہوئے تھے۔ میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ وہ پہلے ایسا نہیں تھا۔ جب میں اس کی قید میں تھا تب وہ پچھتاتا تھا، اس کا دل ایسا نہیں تھا۔ اب وہ ہر حد پار کرتا جا رہا ہے، وہ ترحم سے کہہ رہا تھا۔ حنین کے دل کے اندر کچھ آج بھی ڈوبتا تھا، شاید وہ یادیں تھیں، شاید کچھ اور۔ وہ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا بیٹا، بڑے ابا نے تلخی سے مسکرا کے کہا۔ تم یہ نہ سمجھو کہ وہ شروع میں اچھا تھا، یاد کرو تب اس نے وارث کو قتل کروایا تھا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ تب وہ پچھتانے والی باتیں کر کے تمہاری ہمدردی سمیٹ لیتا تھا۔ تمہیں لگتا تھا وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، مگر اب اس نے سچ بولنا شروع کر دیا ہے، وہ کبھی نہیں بدلے گا۔ سعدی خاموش ہو گیا۔ شیشے کی دیواروں والی قصرِ کاردار کی لائبریری یوں ہی یاد آ گئی تھی۔ 1 ہفتے بعد ہسپتال کے اس پرتعیش کمرے میں جہاں بجہاں پھول رکھے تھے، کوئی عزیز رشتہ دار ایسا نہ تھا جس نے پھول نہ بھجوائے ہوں۔ وہ جیسے خوشی کے پھول تھے، اب ملنے کو کوئی نہیں آ رہا تھا۔ پہلے 2 دن جو لوگ آئے سو آئے، اب سکوت تھا۔ جواہرات کے بیڈ کے آگے پردے گہرے تھے، نوشیروان اس طرف کھڑا تھا، سینے پہ بازو لپیٹے۔ وہ ان پھڑپھڑاتے پردوں کو دیکھ رہا تھا، کبھی کسی درد سے وہ لیٹی ہوئی نظر آ جاتی، کبھی چھت پہ، آنکھیں چھت پہ جمی تھی اور چہرہ پٹیوں میں جکڑا تھا۔ اس کا صرف دایاں گال اور کان بچ پائے تھے، باقی چہرہ بائیں طرف اور سامنے سے جل گیا تھا۔ چل پھر سکتی تھی، کام کر سکتی تھی، مگر بینائی پہ اثر پڑا تھا، ناک غائب ہو گئی تھی، آنکھوں کا نور بھی بجھ سا گیا تھا۔ ان کو گھر کب لے جا سکتے ہیں؟ شیرو نے دھیمی آواز میں پیچھے کھڑی میری سے پوچھا۔ بہت جلد۔ کیا جو نقصان ہوا ہے وہ ٹھیک ہو سکے گا؟ نہیں سر، سرجری سے تھوڑا بہت فرق پڑے گا، باقی میڈم کو اب ان زخموں کے ساتھ ہی رہنا ہوگا، وہ ٹھنڈے انداز میں بتا رہی تھی۔ کیا کوئی بات کی انہوں نے تم سے؟ شیرو کی نظریں پردوں پہ جمی تھی۔ وہ صرف ہاشم کا نام لیتی ہے، ان کو پکارتی ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ یہ وقتی صدمہ ہے، وہ جلد شوق سے نکل آئیں گی۔ شیرو نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ تم جانتی تھی انہوں نے میرے باپ کو مارا، پھر بھی ہمیں نہیں بتایا؟ اس کی آواز میں دبا دبا غصہ اور کرب در آیا۔ ہاشم مجھ سے یہ بات پوچھ چکے اور میں بتا چکی ہوں۔ میں ایک وفادار ملازمہ ہوں، اور جیسے کورٹ میں آپ کے اور ہاشم کے راز کی حفاظت کی، اسی طرح میڈم کے راز کی بھی حفاظت کی۔ استہزاء والے واقعے کے بعد جب سب ملازم استعفیٰ دے رہے ہیں، میں اسی لیے یہاں موجود ہوں، کیونکہ میں اب بھی مسز کاردار کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اسے چند لمحے دیکھے گیا۔ کمرے میں پھولوں کی خوشبو میں کافور کی بو گھلنے لگی تھی۔ بھائی نے بہت ظلم کیا، مگر میں ممی کو معاف نہیں کر سکتا۔ اگر ڈیڈ مجھے آگ کر رہے تھے تب بھی ان کو میرے ڈیڈ کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سن رہی ہیں آپ ممی؟ اس نے چہرہ پھڑپڑاتے پردوں کی طرف موڑا۔ ڈیڈ اس حالت میں مرے کہ وہ مجھ سے ناراض تھے، میں ان سے معافی نہیں مانگ سکا۔ میں ساری عمر اس گلٹ میں رہوں گا کہ میرا باپ مجھ سے ناراض تھا۔ وہ گیلی آنکھوں کے ساتھ الٹے قدم پیچھے ہٹنے لگا۔ اب عدالت مجھے جیل میں ڈال دے یا سولی چڑھا دے، میں دوبارہ آپ سے ملنے نہیں آ سکوں گا۔ باپ تو وہ میرا تھا، مگر منہ پہ آپ کے اب بھی ہاشم کا نام ہے۔ شیرو تو آپ کو یاد ہی نہیں۔ وہ اب پیچھے ہٹتا جا رہا تھا اور بستر پہ پٹیوں میں جکڑا وجود اسی طرح چھت کو تک رہا تھا۔ ہونٹوں سے صرف ایک آواز نکل رہی تھی، کوئی ہاشم کو بلائے، میرے ہاشم کو۔ شیرو کے جانے کے بعد میری کاؤچ پہ بیٹھ گئی اور اطمینان سے میگزین کھول لیا۔
ہاشم کے بیڈ روم کی ساری بتیاں روشن تھیں اور وہ آئینے کے سامنے کھڑا ٹائی باندھ رہا تھا۔ اس کے پیچھے کھڑا رئیس کہہ رہا تھا، نیا اسٹاف آج سے کام شروع کر دے گا۔ چھوڑ جانے والے ملازموں کو میں نے سنبھال لیا، یہ صرف گیس ہیٹر کا حادثہ تھا اور ہر جگہ یہی بتایا گیا ہے۔ اور سر، وہ رکا، آپ کی مدر کے علاج کے لیے ڈاکٹرز نے… ہاشم نے جھٹکے سے ٹائی کی آخری گرہ کھینچی۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میرے باپ اورنگزیب کاردار کی بیوی کے علاج کے لیے تمام رقم کمپنی ادا کرے گی۔ اب مزید میں اس معاملے میں کچھ نہیں سننا چاہتا، اس نے درشتی سے کہتے ہوئے کالر سیدھے کیے۔ رئیس خاموش ہو گیا۔ اس غیر شناسہ نمبر سے پھر میسج آیا سر؟ 2 روز پہلے آیا تھا۔ وہ سعدی کو دہشت گرد ثابت کرنے کے لیے ہماری کوششوں پہ خوش تھا۔ میں نہیں جانتا وہ لوگ سعدی کو دہشت گرد کیوں ثابت کروانا چاہتے ہیں، لیکن اتنا یقین ہے کہ وہ ہماری قابلیت جانچ رہے تھے۔ وہ ہمارے ساتھ کام کرنے کا خواہش مند لگتا ہے۔ رئیس نے کوٹ اٹھا کر اس کی پشت پہ کیا تو وہ اس میں بازو ڈال کر اسے پہننے لگا۔ سر، میں نے کورٹ روم والے آدمی کا، وہ چشمے والا آدمی، اس کا پیچھا کیا تھا، مگر وہ ہر دفعہ چکمہ دے کر نکل جاتا ہے۔ آپ کو یقین ہے کہ یہ پیغام بھیجنے والا اور سعدی کا پاسپورٹ دینے والا دراصل وہی آدمی ہے؟ ظاہر ہے، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے۔ میں نے سعدی پہ تمام الزامات لگا کر اس کا اعتماد خرید لیا ہے۔ یہاں تمام عسکری گروپ اسی طرح اپنے سہولت کاروں کا اعتماد جانچتے ہیں اور پھر پارٹنرشپ شروع کرتے ہیں۔ جرائم کے سفر کا آغاز ہمیشہ ایک چھوٹے سے فیور سے شروع ہوتا ہے۔ سعدی کو دہشت گرد ثابت کر کے ان کو کیا ملے گا؟ اس سے میری کریڈیبلٹی بڑھے گی۔ جج اسے دہشت گرد مان نہیں لے گا، لیکن لوگ مجھے دہشت گردوں کا مخالف سمجھیں گے، اور کوئی بھی عسکری تنظیم ایسے سہولت کار کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ ہمیں بہت جلد نئے بزنس پارٹنرز ملنے والے ہیں۔ اب وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے کمرے سے نکل رہے تھے۔ لاؤنج میں فیونا کھڑی صفائی کر رہی تھی۔ میری اور وہ، بس 2 ملازم رہ گئے تھے۔ ہاشم جب سیڑھیوں سے اترتا ہوا اس کے سامنے سے گزرا تو وہ بولی، سر، میں نیکسٹ منتھ سے چلی جاؤں گی۔ اس کی آواز میں تذبذب تھا۔ جو چاہے کرو، وہ نفرت سے کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ باہر صبح تازہ اور خوبصورت تھی، مگر قصر اداس لگتا تھا۔ وہ موسم سے بے نیاز کار کے قریب آیا ہی تھا کہ کاردار صاحب، بے چین سے نسوانی آواز پہ وہ ٹھٹکا اور مڑا۔ ڈاکٹر ایمن چند گارڈز کے ہمراہ چلی آ رہی تھی۔ ہاشم کے ماتھے پہ بل پڑے۔ بی بی، میں تمہیں بتا چکا ہوں، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اور میرے شوہر نے ان جج صاحب اور کرنل خاور کے کہنے پہ آپ کے لیے اتنا کچھ کیا۔ وہ تیز تیز چلتی قریب آئی اور غصے سے انگلی اٹھا کر بولنے لگی، اور اب جب ہم کنگال ہو چکے ہیں تو آپ ہماری مدد بھی نہیں کر سکتے؟ ہاشم نے تندہی سے اسے گھورا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ مجھ سے کوئی نیا کام لے یا ہمیں مالی طور پہ سپورٹ کریں؟ ہمیں ہمارا ریوارڈ چاہیے۔ آپ اپنے سہولت کاروں سے یوں منہ موڑ نہیں سکتے۔ ہاشم چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر تاثرات نرم ہوئے۔ آگے آیا اور نرمی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ آئی ایم سوری، میں کچھ پریشان ہوں آج کل۔ بس کچھ روز میں یہ کیس ختم ہو جائے، میں آپ سب کو نوازوں گا۔ میں مدد کرنے والوں کو بھولا نہیں کرتا، مگر تب تک آپ کو خاموشی سے انتظار کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر ایمن کے تنے تاثرات ڈھیلے پڑے۔ اس نے سر ہلایا، مگر ابھی تک اضطراری انداز میں انگلی میں پہنی نوکیلے ہیرے والی انگوٹھی مروڑ رہی تھی۔ کیا آپ مجھے زبان دے رہے ہیں؟ بالکل۔ وہ چند لمحے نرمی سے اس کی تسلی کراتا رہا، پھر اس کے جانے کے بعد وہ رئیس سے آہستہ سے بولا تھا، ان سب کا بھی کچھ کرنا پڑے گا، یہ تو میری جان کو آ رہے ہیں۔ ایک خواب ہے کہ بارے دگر دیکھتے ہیں ہم، ایک آشناسی روشنی سارے مقام میں ہے۔ مور چال پہ رات گہری چھائی تھی، گرمی اور حبس دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ لاؤنج نیم روشن تھا۔ فارس ابھی آیا تھا اور چابیاں کھونٹی پہ لٹکا رہا تھا جب دیکھا۔ ندرت تن فن کرتی کچن سے نکلی اور دھاڑ سے سیم کے کمرے کا دروازہ کھولا ہے، جو اندھیرے میں ڈوبا تھا، اور حنین اور اسامہ اپنے اپنے بستر پہ لحاف اوڑھے گھپ سو رہے تھے۔ کوئی انسانیت ہے تم لوگوں میں؟ وہ حلق کے بل چلائی۔ میں نے کہا تھا آدھے گھنٹے بعد دودھ کے نیچے چولہا بند کر دینا، مگر جب تک دودھ کی آبشار نہ بہہ جائے تم لوگوں کی تسلی نہیں ہوتی؟ آپا، وہ اکتا کر ان کے قریب آیا۔ وہ سو رہے ہیں، ان کے سر پہ آپ کیوں چلا رہی ہیں؟ نصرت نے اتنے ہی غصے سے مڑ کر اسے دیکھا۔ بس کرو، بڑے سو رہے ہیں۔ ان بے غیرتوں کا واٹس ایپ کا لاسٹ سین تو 3 منٹ پہلے کا نظر آ رہا ہے۔ بس ماں کو دیکھ کر فرعون کی ممیاں بن جاتے ہیں۔ وہ غصے سے بولتی ہوئی باہر نکل گئی۔ فارس بے اختیار ان دونوں کے پلنگ دیکھے جن میں جنبش تک نہ ہوئی تھی، سر جھٹک کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ یار ہنا، سیم نے جھٹ منہ نکال کر اسے پکارا۔ وہ بھی فوراً اٹھ بیٹھی۔
ہاں ہاں، میں بھی وہی سوچ رہی ہوں جو تم سوچ رہے ہو۔ امی کا انٹرنیٹ بند کرنا پڑے گا، یہ تو بگڑتی جا رہی ہیں۔ بالکل، ماں باپ کو اتنی آزادی دینا اچھی بات نہیں ہے، آج کل کے زمانے کا کوئی بھروسہ نہیں۔ دونوں سر جوڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ فارس اپنے کمرے میں آیا تو وہ ہمیشہ کی طرح بہت سی فائلز کے درمیان بیٹھی نظر آ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر سر اٹھایا اور مسکرائی۔ وہ بھی مسکرا دیا۔ کام ہو رہا ہے۔ آدمی گھر آیا اور بیوی مسکراتی ہوئی ملے تو ظاہر ہے اب کسی بے روزگار کو کیا پتہ جاب کے بکھیڑے۔ خیر، کھانا لاؤں یا کسی پرانی دوست کے ساتھ کھا آئے ہو؟ اور فارس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ بہت مہربانی، کھا چکا ہوں۔ اور اس کے سامنے بیڈ پہ بیٹھا۔ زمر نے مسکراہٹ دبا لی۔ مجھے پتہ ہے میں تمہاری ویسی خاطر مدارات نہیں کرتی جیسی کسی بیوی کو کرنی چاہیے، بس یہ کیس ختم ہو جائے۔ میں سمجھ سکتا ہوں تم مجھے جیل بھیج سکتی ہو، میرے خلاف بیان دے سکتی ہو، مگر تم مجھے کھانا نہیں پوچھ سکتی۔ وہ اب جھک کر جوتوں کے تسمے کھول رہا تھا۔ زمر بے اختیار ہنستی۔ گھنگریالے بال آدھے باندھے آدھے سامنے کو جھول رہے تھے۔ وہ کافی اچھی لگ رہی تھی۔ ناک کی لونگ، انگلی کی نیلے رنگ والی انگوٹھی اسے مزید حسین بناتی تھی۔ تم ہمیشہ سے اتنے ہی ظالم تھے یا اب ہوئے ہو؟ آپ کی صحبت کا اثر ہے مادام، ورنہ میں تو چند ماہ پہلے تک ایک شریف آدمی تھا۔ ویسے وہ اس کے سامنے نیم دراز ہو گیا۔ اس چڑیا گھر سے ہم کب نکل رہے ہیں؟ نکلنا کیوں چاہتے ہو یہاں سے؟ میں چاہتا ہوں ہمارا اپنا علیحدہ گھر ہو جہاں ہم دو نارمل انسانوں کی طرح رہیں۔ ابھی ہم نارمل نہیں ہیں کیا؟ آپ کے بارے میں تو شک ہے بی بی۔ اس کے سامنے کونی کے بل لیٹے کان تلے ہاتھ کا سہارا دیے وہ مسکرا کے اسے دیکھتے بولا تھا، اور نئے گھر میں جا کر تم کوئی نوکری شروع کرو گے یا نہیں؟ آپ نہ مجھے اپنا ذاتی خدمت گار رکھ لیجیے گا، اس سے بڑی نوکری کیا ہوگی؟ ماشاءاللہ وکیل ہیں آپ، لوگوں کی خال کھینچ کر پیسے لیتی ہیں، مجھے بھی تنخواہ تو اچھی دیں گی۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا اور وہ ہنستی جا رہی تھی۔ ہمیشہ جاب کی بات ٹال دیتے ہو، مگر میں بھی ہار ماننے والی نہیں ہوں، پیچھے پڑی رہوں گی۔ قلم سے تنبیہ کرتے وہ دو ٹوک بولی اور پھر سے لکھنے لگی۔ پھر سر اٹھا کر بولی، اگر فارس ہمارے پاس وارث غازی کی فائلز ہوتی یا حنین کا میموری کارڈ ہوتا جس میں کاردارز کے خلاف کچھ مواد تھا تو ہم یہ کیس بہت آسانی سے جیت لیتے۔ ہمارے پاس ایک انتہائی قابل وکیل ہے جو بے شک انتہائی بے مروت اور شفاف واقع ہوئی ہے، مگر میں اچھی امید رکھتا ہوں، اور اب بہت ہو چکا تھا۔ زمر نے فائل اٹھا کر اسے دے ماری تھی۔ کیا کہا تھا میں نے ابھی؟ شفاف اور بے مروت وکیل؟ فارس نے فائل پکڑ کر سامنے سے ہٹائی اور افسوس سے سر جھٹکا۔ وہ ہنس کر سر جھٹکتی دوبارہ سے کام کرنے لگی تھی۔ آسمانوں سے فرشتے جو اتارے جائیں وہ بھی اس دور میں سچ بولے تو مارے جائیں۔ کمرہ عدالت میں ہمیشہ سے زیادہ گھٹن تھی، مگر کم از کم آج کے دن موسم چاندنی شے بن کر رہ گیا تھا۔ کیا بادلوں کی سیاہی اور کیا درختوں کا سبزہ، سب بے اثر تھا۔ لوگ آ رہے تھے، نشستیں بھری جا رہی تھی، آوازیں، شور، حرکت۔ دفاع کی کرسیوں پہ رش کم تھا۔ چند ایک کاروباری دوستوں کے ہمراہ ہاشم اور نوشیروان موجود تھے۔ شیرو سیاہ سوٹ میں ملبوس تھا اور چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ ہاشم البتہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے اطمینان سے بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ تنزیہ سرد مسکراہٹ۔ استغاثہ کی کرسیوں پہ ان کا سارا خاندان یوں اکٹھا ہو رہا تھا جیسے کوئی تہوار ہو۔ وہ بنی اسرائیل کی مانند ایک جتھا لگ رہے تھے۔ فارس جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا مسکرا کے ساتھ کھڑی سارا کی بات سن رہا تھا جو سر پہ سفید دوپٹہ اوڑھے ہری آنکھوں سے مسکراتی ہوئی اپنی بیٹیوں کی کوئی بات بتا رہی تھی۔ سمر کرسی پہ بیٹھی گھنگریالے بال آدھے باندھے بدستور فائلوں پہ جھکی تھی اور سیاہ ڈریس شرٹ میں ملبوس سعدی اس کے کندھے پہ جھکا اس کے ساتھ ہی کاغذات پڑھنے میں لگا تھا۔ شاید کوئی نکتہ مل جائے جو کیس کو لمبا کر سکے، کچھ وقت گواہ ڈھونڈنے کا اور مل جائے۔ ندرت کرسی پہ بیٹھی تسبیح کے دانے گراتی منہ میں کچھ پڑھ رہی تھی۔ ایسے میں حنین اور اسامہ سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ ہنا، اگر ہم ہار گئے تو، اور اگر ہم جیت گئے تو، وہ چہک کر بولی تھی۔ پچھلی نشستوں پہ موجود تماشائی اور رپورٹرز مرعوب اور کچھ تنقیدی نگاہوں سے اس خاندان کو دیکھ رہے تھے۔ وہ سب ایک ساتھ کھڑے، ایک جتھے کی صورت، دور بیٹھے، قیمتی ملبوسات اور مصنوعی مسکراہٹ والے کاردارز اور ان کے دوستوں سے زیادہ متاثر کن لگ رہے تھے۔ جنگیں لڑ کر آیا خاندان، زخموں کو اپنے ہاتھوں سے بغیر نشہ لیے سی کر آیا خاندان، پانی میں ڈوب کر ڈر اور خوف کو ختم کر کے آیا خاندان، ظالم کے خوف سے ایک دوسرے کو چپ کروا کے چھپ جانے کی بجائے انصاف اور انتقام کی ایک طویل جنگ لڑ کر آیا خاندان۔
وہ یوں کھڑے تھے اٹھی گردنوں اور فاتحانہ مطمئن مسکراہٹوں کے ساتھ کہ لگتا تھا آج وہ انصاف سے کم کسی شے پہ راضی نہیں ہوں گے۔ وہ ایک دوسرے سے مختلف تھے اور ایک دوسرے سے ہزار اختلاف رکھتے تھے، مگر وہ ظلم کے خلاف کھڑے ہو کر ایک اونچی دیوار لگنے لگے تھے۔ کیا استغاثہ کے پاس کوئی مزید گواہ ہے؟ جج صاحب کی آمد کے ساتھ ہی خاموشی چھا گئی اور انہوں نے پہلا سوال یہی پوچھا۔ زمر اٹھ کھڑی ہوئی۔ یور آنر، ہمارا گواہ ملک سے باہر ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک تاریخ اور دی جائے۔ سیریسلی مسز زمر؟ جج صاحب نے تحیر سے اسے دیکھا۔ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس، ہاشم نے بلند سا تبصرہ کیا۔ مسز زمر، جج صاحب کی آواز میں سرزنش تھی، آپ کے پاس ابھی گواہ ہے یا نہیں؟ یور آنر، کاردار صاحب نے گواہوں کو غائب کروا دیا ہے، مگر آبجیکشن یور آنر، مسز زمر بغیر ثبوت کے الزام لگا کر خود ہی ٹیسٹیفائی کر رہی ہیں۔ وہ بیٹھے بیٹھے بولا تھا۔ آپ کے پاس گواہ ہے یا نہیں؟ جج صاحب نے زور دے کر پوچھا۔ نہیں یور آنر، لیکن اگر عدالت وزارت داخلہ کو حکم دے تو ہمیں گواہ کو ڈھونڈنے میں مدد مل سکتی ہے اور مسز زمر، عدالت اپنی حدود میں رہ کر کام کرتی ہے، ثبوت لانا جج کا نہیں استغاثہ کا کام ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کچھ پیش کرنے کو نہیں ہے تو ہم آج اس کیس کا فیصلہ کر دیں گے۔ وہ قدرے ناگواری سے کہہ رہے تھے، سب خاموشی سے دم سہادے، کبھی زمر کو دیکھتے کبھی جج صاحب کو۔ یور آنر، اگر آپ ہمیں ایک موقع اور دیں تو آپ عدالت کا وقت ضائع کر رہی ہیں، آپ تمام ثبوت اور گواہ پیش کر چکی ہیں، اب بہت ہو گیا۔ انہوں نے اپنے قدرے نرمی سے اسے اشارہ کیا اور فائل کھول لی۔ زمر نے گہری سانس لی، فیصلے کی گھڑی آ پہنچی تھی۔ عدالت فیصلہ سنانے کے لیے تیار ہے۔ جج صاحب کا یہ کہنا تھا کہ سب نشستوں سے اٹھ گئے۔ دونوں فریق اب برابر کھڑے تھے اور جج صاحب اوپر اونچے چبوترے پہ بیٹھے، اینک ناک پہ لگائے، کاغذ سے پڑھ کر کہہ رہے تھے۔ سرکار بنام نوشیروان کاردار میں مدعی سعدی یوسف نے نوشیروان کاردار ولد اورنگزیب کاردار، ہاشم نے تھوک نکلی، کے اوپر اقدام قتل، تشدد، اغوا اور حبس بیجا میں قید رکھنے کا الزام لگا تھا، جو کہ تعزیرات پاکستان آرٹیکل 307، 365، 350 کے تحت آتے ہیں۔ فارغ سب سے پیچھے کھڑا تھا، سب کی طرح وہ بھی بھویں بھینچے سانس روک کے سن رہا تھا، البتہ گردن بھی گھما لیتا تھا۔ چشمے والا آج نہیں آیا تھا۔ عدالت نے ان سنگین الزامات کو دیکھتے ہوئے ان کے اوپر کارروائی شروع کی اور دونوں فریقین کو اپنے اپنے ثبوت اور گواہ لانے کا حکم دیا۔ جج صاحب پڑھتے ہوئے گاہے بگاہے ان کو دیکھ بھی لیتے جو دم سہادے سن رہے تھے۔ اسامہ بور ہو رہا تھا، ڈراموں میں تو ایک ہی فقرے میں فیصلہ کر دیتے تھے، یہ اتنی لمبی تقریر کیوں کر رہے ہیں؟ استغاثہ نے ڈاکٹر سارہ غازی کو عدالت میں عینی شاہد کے طور پہ پیش کیا۔ سارہ نے نروس سے انداز میں کان کے پیچھے بال اڑسے۔ سعدی یوسف کی بہن نے گواہی دی کہ ملزم کے بھائی نے ان کے سامنے اعتراف کیا تھا، مگر اسی واردات کے دوسرے مبینہ ملزم نیاز بیگ نے گواہی دی کہ اس نے سعدی کو گولی ماری ہے۔ البتہ اس کے بیانات میں تضادات سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ قابل بھروسہ نہیں ہے۔ سعدی نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ ملزم کے ملازموں اور گھر والوں کے بیانات استغاثہ کے دعووں سے بالکل برعکس تھے، اور وہ قابل اعتبار تھے یا نہیں، ہمیں یہاں فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کیا عینی شاہد کا بیان قابل بھروسہ ہے۔ سب کی سانسیں رک رک کر چل رہی تھی، دل بندھے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر سارہ صرف اقدام قتل کی گواہ ہے، اغوا اور حبس بیجا میں رکھنے کا استغاثہ نے کوئی گواہ پیش نہیں کیا۔ میری انجیو کولمبو کی کسی جیل میں سعدی کے ساتھ تھی۔ جواہرات کاردار وہاں سعدی سے ملنے گئی تھی۔ آبدار عبید کی وہاں سعدی سے ملاقات ہوئی تھی۔ ان باتوں کے حق میں کوئی گواہ یا ثبوت نہیں پیش کیا گیا۔ اعلی واردات سے ملزم کے تعلق کا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا، اس لیے سارا کیس آخر میں عینی شاہد ڈاکٹر سارہ کی گواہی کے گرد آ کھڑا ہوتا ہے۔ وہ سانس لینے کو رکے، بہت سے حلق خشک ہو رہے تھے۔ ہاشم لب کاٹ رہا تھا، نوشیروان کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا، سعدی کو پسینے آ رہے تھے۔ دفعہ نے اپنی باری پہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ سعدی یوسف ایک دہشت گرد ہے، مگر اس کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں دیا گیا کہ یہ 9 ماہ سعدی نے دہشت گردوں کے ساتھ گزارے۔
عدالت سعدی یوسف کے اس دعوے سے اتفاق کرتی ہے کہ اس کو واقعی اغوا کیا گیا اور حبس بیجا میں رکھا گیا، گو کہ سعدی یوسف کی واپسی کے بارے میں اور وہاں ہوئے چند واقعات جیسے 2 افراد کا سیلف ڈیفینس میں قتل خود سعدی یوسف کے کردار کو بھی مشکوک بناتا ہے، مگر یہ باتیں اس کیس کے دائرہ کار سے باہر ہیں۔ عدالت میں استغاثہ کا کام یہ ثابت کرنا تھا کہ اغوا کرنے والا اور گولی مارنے والا ایک شخص نوشیروان کاردار تھا۔ استغاثہ ملزم کے گواہوں جیسے کاردار صاحب کی سیکرٹری حلیمہ یا ملازمہ میری انجیو کو جھوٹا ثابت کر دے، تب بھی کیا نوشیروان حملہ آور اور اغوا کار ثابت ہوتا ہے؟ اگر سعدی 21 مئی کو ہاشم کاردار کے آفس گیا بھی تھا تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کہیں گھنٹے بعد اسے گولیاں نوشیروان نے ہی ماری۔ آفس میں تو نہیں مارا گیا تھا نا سعدی کو۔ گھوم پھر کے ہم واپس ڈاکٹر سارا کی گواہی کی طرف آ کر رک جاتے ہیں۔ اب تو دل کی دھڑکنیں بھی رک گئی تھی۔ ڈاکٹر سارا ایک طرف ایک پروفیشنل سائنسدان ہے اور اعلیٰ عہدے پہ فائز ہیں۔ ایسے عہدے انسان کو باہمت اور بہادر بناتے ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے 1 سال تک ایسا کوئی بیان نہیں دیا جس سے یہ ظاہر ہو کہ وہ عینی شاہد ہیں۔ ان کا بیان آخری وقت آیا اور اگر اس کو درست مان لے تو یہ بات کہ وہ ذہنی سکون کے لیے دوائیوں کا استعمال کرتی ہیں، سائیکیٹرسٹ کے پاس زیر علاج ہیں اور سعدی کی نہ صرف باس بلکہ رشتہ دار ہیں، یہ بات ان کی گواہی کو غیر جانبدار بنا دیتی ہے اور کیس میں شک پیدا ہو جاتا ہے، اور قانون کہتا ہے کہ شک کا فائدہ ملزم کو دیا جائے۔ اس لیے یہ عدالت آج نوشیروان کاردار کو ان تمام الزامات سے جو سعدی یوسف نے ان پہ لگائے تھے باعزت بری کرتی ہے۔ اور سارے میں ایسا سناٹا چھایا تھا جیسے کسی کے مرنے پہ چھا جاتا ہے۔ چند لمحے کے لیے تو ہر شخص پھٹی پھٹی آنکھوں سے جج صاحب کو دیکھے گیا، خود ہاشم بھی۔ پھر ایک دم دفعہ کی کرسیوں پہ شور سا بلند ہوا، مبارک سلامت کے نعرے، کہکے، خوشی کی چہکار۔ سعدی نے سفید پڑتے چہرے کے ساتھ گردن موڑی تو دیکھا ہاشم خوشی سے مسکراتے ہوئے نوشیروان کو گلے لگا رہا تھا جو شل کھڑا تھا۔ پیچھے سے سب مبارک بادیں دے رہے تھے۔ زمر سر جھٹکتی اپنے کاغذ سمیٹنے لگی۔ ندرت نے سر جھکا کر آنسو پونچھے۔ سیم نے آسمان کو دیکھا، فارغ زخمی سا مسکرا دیا۔ یہ سب میرا قصور ہے، سارا نے گیلی آواز میں کہتے سر جھکا دیا۔ اس نے آگے بڑھ کر سارا کا سر تھپکا۔ آپ نے اپنی بساط سے بڑھ کر جدوجہد کی ہے۔ یہ انصاف کی عدالتیں نہیں ہیں، یہ قانون کی عدالتیں ہیں۔ ہم اپیل کریں گے۔ خیر ہے سعدی، زمر نے باہر نکلتے ہوئے اسے تسلی دی جو شل سا تھا۔ فکر مند سی حنین نے بھی دوسری طرف سے پکارا، ہاں بھائی ہم اپیل کریں گے۔ فائدہ کیا ہوا اس سب کا پھر؟ سیم مایوسی سے بول اٹھا تھا۔ وہ براہداری میں آ کھڑے ہوئے تھے۔ سعدی ابھی تک سن تھا، ششدر جامد۔ کاردار صاحب مبارک ہو۔ ہاشم وکلا کے جھرمٹ میں مسکراتا ہوا لوگوں سے ہاتھ ملاتا باہر نکل رہا تھا۔ نوشیروان کے حواس بحال ہو رہے تھے اور وہ اب وکیلوں کے بڑے ہاتھوں سے مصافحہ کر رہا تھا۔ ہر شخص پاتے وکیل سے ہاتھ ملانے اور مبارکباد دینے کا خواہاں تھا۔ سب چاہتے تھے کہ ہاشم ان کو یاد رکھے۔ وہ جو کچھ عرصے سے نیچے جا رہا تھا آج اس کا گراف پوری شان و شوکت سے بلند ہو گیا تھا۔ دونوں گروہ ساتھ ساتھ احاطے سے باہر آئے تھے۔ رپورٹرز کے مائک تیزی سے سب کے سامنے آئے تو زمر محض ہم اپیل کریں گے جیسے چند فکرے کہہ کر سعدی کا بازو تھامے آگے بڑھ گئی۔ فارغ سمیت باقی گھر والے پارکنگ کی طرف جا رہے تھے مگر سعدی نے بازو چھڑا لیا اور مڑ کر پیچھے دیکھنے لگا۔ وہاں ہاشم اور شیرو کھڑے تھے۔ ان کے پشت پہ مجمع تھا اور سامنے مائکس۔ ہاشم دن کی روشنی میں کھڑا مسکرا کر بلند آواز میں کہہ رہا تھا، آج انصاف اور قانون کی فتح ہوئی ہے۔ آج معزز عدالت نے یہ ثابت کر دیا کہ کوئی گولڈ ڈگر مشکوک کردار کا مالک غریب لڑکا اٹھ کر کسی باعزت شہری کو اس کی امیری کی سزا نہیں دے سکتا۔ وہ فاتحانہ انداز میں اطراف میں نظریں دوڑاتا کہہ رہا تھا۔ کیمرے کلک کلک کرتے اس کی تصاویر اتار رہے تھے۔ ساتھ کھڑے شیرو کی نظر سعدی پہ پڑی تو وہ نظریں چرا گیا۔ وہ خود بھی اتنا ہی بے یقین تھا جتنا کہ سعدی یوسف نے کیس کے دوران متعدد بار ہم سے بھاری رقم کا مطالبہ کیا مگر ہم جانتے تھے کہ عدالت میں فتح سچ اور حق کی ہی ہوگی۔ ہم ان وکلاء میں سے نہیں ہیں جنہوں نے چیف جسٹس کی بحالی اور عدلیہ تحریک کے لیے قربانیاں دی تھی۔ ہم نے اس ملک میں جمہوریت کی بقا کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ اب وہ زمانے چلے گئے جب لالچی لوگ اس طرح غریب کارڈ کھیلتے تھے۔ اب عدالتیں آزاد ہیں۔ سعدی چلو۔ زمر اسے کوہنی سے کھینچنے کی کوشش کر رہی تھی مگر اس نے پھر سے بازو چھڑا لیا اور پتلیاں سکیڑے ہاشم کو دیکھے گیا۔
فارس آدھے راستے سے مڑ کر واپس آیا اور برہمی سے اسے پکارنے لگا، سعدی کیا کر رہے ہو؟ ادھر ہاشم کہہ رہا تھا، میں اعلیٰ حکام سے درخواست کرتا ہوں کہ بھلے ہم نے سعدی یوسف کو معاف کر دیا ہو، مگر کیس کے دوران جو سعدی کے دہشت گردوں کی معاونت کے ثبوت اور گواہ سامنے آیا ان کے بارے میں مکمل تحقیقات ہونی چاہیے۔ کاردار صاحب، آپ کے اپنے ہی بھائی نے آپ کی کمپنی کے خلاف پریس کانفرنس کی تھی اور پیپر شائع کیا تھا، جس سے آپ کی کمپنی کو کافی نقصان ہوا۔ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا اتنا سچا اور مخلص انسان کسی کو گولی مار سکتا ہے؟ وہ شیرو کی طرف اشارہ کر کے ترکی بترکی بولا تھا، کاردار صاحب آپ اپنی والدہ کے حادثے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ مگر وہ سوال مکمل ہونے سے پہلے ہی، ابھی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہہ کر مسکراتا ہوا آگے آنے لگا۔ رپورٹرز بکھرنے لگے اور وہ دونوں بھائی جھرمٹ میں راستہ بناتے چلتے ہوئے اس طرف آنے لگے۔ سعدی اسی طرح کھڑا تھا، اس کا تنفس تیز ہو رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے، چہرہ دھوپ کی تمازت سے سرخ پڑ رہا تھا۔ وہ سامنے سے آتے فاتح ہجوم کو دیکھ کر چلایا تھا، جھوٹ بول رہے ہو تم لوگ! ہاشم نے دھوپ کے باعث ماتھے پہ ہاتھ کا شجا بنا کر مسکرا کے اسے دیکھا۔ رپورٹرز اب اس طرف گھوم گئے تھے۔ اللہ قہر نازل کرے تم پہ، اللہ غارت کرے تمہیں! کیمرے دھڑا دھڑ سعدی کی تصاویر اتار رہے تھے، ویڈیو بنا رہے تھے۔ ہاشم مجمع کی طرف گھوما اور تبصرے کیسے انداز میں کہنے لگا، شکست کے بعد بہت سے لوگوں کو نفسیاتی امراض کے ہسپتالوں میں داخلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے افسوس ہے اس بچے کے لیے، لیکن میں نے اس کے جھوٹوں کے لیے اس کو معاف کیا۔ ہاشم پھر سے چلنے لگا، وہ اسی طرف آ رہا تھا۔ اسے آگے بڑھنے کے لیے سعدی کے پاس سے گزرنا تھا اور سعدی مٹھی بھینچ کر آگے بڑھا کہ اس کے منہ پہ دے مارے، مگر فارس نے پیچھے سے اس کو کوہنی اور بازو سے جکڑ لیا۔ چلو یہاں سے، وہ دبے دبے غصے سے بولا تھا، وہ تمہیں اکسا کر تماشا کرنا چاہتا ہے، چلو یہاں سے۔ ہاشم اب مسکراتا ہوا قریب آ چکا تھا۔ آخری بات پہ بھی سعدی نہ رکتا، اگر فارس اسے زبردستی کھینچتا ہوا وہاں سے نہ لے جاتا۔ ساتھ ہی وہ اس کو ڈانٹ بھی رہا تھا، کیا کر رہے تھے تم؟ اس کو مکہ مارتے تو وہ اقدام قتل کا مقدمہ کر دیتا اور اس کے پاس ثبوت بھی ہوتے اور گواہ بھی، وہ یہی تو چاہتا ہے۔ سعدی لڑکھڑاتے قدموں سے چلنے لگا، چلتے چلتے کندھا جھٹک کر اس نے بازو چھڑا لیا، چہرہ سرخ تھا، آنکھوں میں پانی تھا۔ سب گھر والے کار پارکنگ میں رکے کھڑے تھے۔ اس نے کسی کو نہیں دیکھا، کسی سے بات نہیں کی، بس آگے بڑھتا گیا۔ نوشیروان اور ہاشم کافی دیر بعد اپنی اپنی کار کے سامنے آ کھڑے ہوئے تھے۔ مبارکبادوں اور تعریفوں کو سمیٹنے میں وقت لگا تھا۔ نوشیروان اب سنبھل چکا تھا اور صرف سنجیدہ دکھائی دیتا تھا۔ ہاشم نے مسکرا کر اسے دیکھا اور بولا، تم آزاد ہو، آج سے نئی زندگی شروع کر سکتے ہو۔ آپ کو یقین تھا ہم جیت جائیں گے؟ اگر میں شروع میں اسے نہیں لڑنا چاہتا تھا تو اس لیے کہ ہم بدنام ہوں گے، کاروبار کو نقصان پہنچے گا، مگر مجھے معلوم تھا کہ یہ کیس وہ نہیں جیت سکتے۔ قتل کرنا آسان ہے شیرو، اسے ثابت کرنا بہت مشکل۔ اس نے مسکرا کے شیرو کا شانہ تھپکا۔ نوشیروان جواباً اس کے گلے لگ گیا۔ مجھے بچانے کا شکریہ بھائی، اس کے کان کے قریب شیرو بولا تھا، مگر مجھے افسوس ہے کہ دوسروں کی طرح میں نے بھی آپ کو استعمال کیا۔ یہ جو ٹوٹی ہوئی ہینڈز فری میں آپ کی جیب میں ڈال رہا ہوں، یہ وہ ہے جس کا ایئر بڈ آبدار نے اس روز توڑ کر جھوٹ بولا تھا کہ وہ بگ ہے۔ ایک ہاتھ سے اس کی جیب میں ٹوٹی ہوئی تاریں ڈالتے وہ دھیرے سے زہر اس کے کانوں میں انڈیل رہا تھا۔ زمر کو اس نے نہیں، میں نے بچایا تھا۔ جس جرم کی آپ نے اس کو سزا دی وہ اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ یہ کہہ کر وہ اس سے الگ ہوا تو دیکھا ہاشم کی تلخ مسکراہٹ ویسے ہی قائم تھی۔ میرے بے وقوف بھائی، اس نے شیرو کے شانے پہ ہاتھ رکھ کر دباؤ ڈالا تو سرد سی لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑتی گئی۔ تمہیں لگتا ہے مجھے یہ نہیں معلوم؟ تم ہمیشہ بے وقوف رہو گے شیرو۔ فارس کو لفٹ کا علم پہلے سے تھا، یہ دیکھ کر ہی مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ تم نے کیا ہے۔ میں نے تم سے پوچھا بھی تھا، تم نے انکار کر دیا، لیکن میں تمہارے ساتھ وہ نہ کرتا جو آبی کے ساتھ کیا۔ میں نے اس کو اس لیے مارا کیونکہ وہ مجھے اکسا رہی تھی، وہ خود اپنا قتل چاہتی تھی۔ وہ پیپر نائف سے مجھے نہیں مار سکتی تھی، وہ صرف چاہتی تھی کہ میں اسے مار ڈالوں۔ میں نے اس کی خواہش پوری کی، میں نے اس پہ احسان کیا۔ اس کا جرم وہ تمام دھوکے تھے جو وہ مجھے اس سے پہلے دے چکی تھی۔ مجھے اب کسی شے کا کوئی پچھتاوا نہیں، اور میں تمہارا کیس تمہیں بچانے کے لیے نہیں لڑتا رہا، صرف اپنے نام کو کلیئر کرنے کے لیے لڑتا رہا ہوں۔ نوشیروان شل ہو گیا تھا، یہ عدالتی دھچکے سے زیادہ بڑا دھچکا تھا۔ اگر وہ الزام اپنے سر نہ لیتی تو میرے ساتھ کیا کرتے آپ؟ وہی جو اب کرنے جا رہا ہوں، وہ زخمی سا مسکرایا۔ ہم دونوں الگ الگ گاڑیوں میں واپس جائیں گے، الگ زندگیوں کی طرف۔ سونیا کے ساتھ میں قصر سے شفٹ ہو رہا ہوں، تم اور تمہاری ماں وہاں رہ سکتے ہو۔
پھر ایک ملامتی مسکراہٹ کے ساتھ اسے چند لمحے دیکھتا رہا۔ تم سب نے مجھے تباہی کی طرف دھکیلا ہے شیرو، تم، ممی، سعدی، شہرین، آبی، تم سب سے محبت کی تھی میں نے، تم سب نے مجھے میری محبت کی سزا دی، کہہ کر اس نے سن گلاسز آنکھوں پہ چڑھائے، ان کی سرخی اور نمی چھپا لی اور کار میں بیٹھ گیا۔ کالا شیشہ بند ہو گیا تو شیرو اسے دیکھنے کے قابل بھی نہ رہا۔ چند لمحے بعد وہاں سے دو کاریں دو الگ راستوں پہ روانہ ہوئی تھی اور عدالت کی اونچی عمارت کی قدیم دیواریں خاموشی سے اپنے جہنمی شور کو سنتی رہی تھی۔ دیکھا نہ کسی نے بھی میری سمت پلٹ کر، دیکھا نہ کسی نے بھی میری سمت پلٹ کر، محسن میں بکھرتے ہوئے شیشوں کی صدا تھا۔ وہ کن قدموں سے گھر پہنچا اسے معلوم نہ تھا۔ سب خاموشی سے اندر آئے تھے، صرف وہ تیزی سے آگے بھاگتا گیا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے دروازہ لاک کر دیا، پردے گرے تھے اور دوپہر کے باوجود روشنی نہ تھی۔ اسٹڈی ٹیبل پہ قانون کی کتابیں رکھی تھی۔ سعدی چند لمحے گلابی پڑتی آنکھوں سے ان کتابوں کو دیکھتا رہا۔ میں سچ بول رہا تھا، اس نے موٹی کتاب اٹھا کر زور سے دیوار پہ دے ماری۔ میں سچ بول رہا تھا، اس نے بوٹ کی ٹھوکر سے میز لڑکھا دی۔ اسٹڈی لیمپ نیچے آ گرا، فرش سے ٹکرا کر بلب چکنا چور ہو گیا۔ میں سچ بول رہا تھا۔ وہ اب ریک میں رکھی کتابیں نکال کر زمین پہ پھینک رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ میں سچ بول رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے گھٹنوں کے بل زمین پہ گرتا گیا، سر جھکائے، آنکھیں سختی سے نیچے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ سامنے کتابوں کا ڈھیر لگا پڑا تھا جن میں ہزاروں قوانین اور دستور درج تھے۔ میں سچ بول رہا تھا۔ اس نے گیلی آنکھیں کھولی، پھر غصے اور بے بسی سے ایک کتاب اٹھائی اور کھول کر صفحے پھاڑنے چاہے مگر ہاتھ کام گئے، وہ یہ نہیں کر سکا۔ میں سچ بول رہا تھا۔ وہ سیاہ جلد والی سیاہ و سفید کی مالی کتابوں کے سامنے اکڑو بیٹھا تھا اور سر گھٹنوں میں دیے بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ مگر کیا فائدہ ہوا سچ بولنے کا، سچ کے لیے لڑنے کا؟ باہر سب خاموشی سے اس کی توڑ پھوڑ اور اب سسکیوں کی آوازیں سن رہے تھے مگر ایک دوسرے سے نظریں چرائے ہوئے تھے۔ بڑے ابا نے کسی سے کچھ نہ پوچھا تھا، چہرے بتا رہے تھے کہ جو انصاف مانگنے گئے تھے وہ مصلحتوں میں لپٹے نظر یا ضرورت جیسے فیصلوں کو اٹھا کر لائے تھے۔ ادھر اپنے آفس کی راہداری میں تیز تیز چلتے ہاشم نے رئیس سے پوچھا تھا، آخری کارڈ کھیلنے کا وقت آ گیا ہے، پارٹی کی تیاری مکمل ہے؟ جی سر، سب تیار ہے۔ اچھا، میں نیا گھر دیکھنے جا رہا ہوں، انٹیریئر ڈیزائنر نے آج کا کام ختم کر لینا تھا، کیا وہ ہو گیا؟ وہ سیل فون دیکھتے تیز قدم اٹھا رہا تھا، زندگی کی مصروفیت پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ یس سر، آپ کیس کے سلسلے میں بزی تھے، میں نے اس کو سنبھال لیا تھا۔ تم نے نہیں، اس نے مسکرا کے ٹوکا۔ میں نے۔ ہاشم نے سنبھالا ہے ہر شے کو، اور آگے بڑھ گیا۔ ناشناسائی کے موسم کا اثر تو دیکھو، ناشناسائی کے موسم کا اثر تو دیکھو، آئینہ خال و خد، آئینہ گر کو ترسے۔ اس تپتی صبح لگتا تھا سارے شہر پہ سونے کا ملمہ چڑھا دیا گیا ہو، شاید زمین کے اندر بڑے بڑے جہنم دہک رہے تھے جس سے اوپر چلنے والے بے خبر تھے۔ ایسے میں ہسپتال کی مرمری راہداری میں وہ دونوں چلتے جا رہے تھے۔ زمر سبز رنگ کے لباس میں ملبوس تھی اور سن گلاسز بالوں پہ ٹکا رکھے تھے۔ فارس سیاہ شرٹ پہنے، ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے، چلتے ہوئے کہہ رہا تھا، تم واقعی ان سے ملنا چاہتی ہو؟ ایک دروازے کے سامنے وہ رک گئی اور مڑ کر اسے دیکھا۔ تم اپنی آنٹی سے نہیں ملو گی؟ میرا دل تمہاری طرح نہیں ہے، میں ابھی کچھ نہیں بھولا، وہ سنجیدگی سے کہہ کر وہیں رک گیا۔ زمر گہری سانس لے کر آگے بڑھ گئی۔ زمر اندر آئی ہی تھی کہ شہرین باہر آتی دکھائی دی۔ اس نے سونی کی انگلی پکڑ رکھی تھی اور میری انجو تحکم سے اسے کہہ رہی تھی، ہاشم کا حکم ہے کہ آپ آخری دفعہ سونی کو ساتھ لے جا رہی ہیں، ویکنڈ پہ جب آپ اسے چھوڑنے آئیں گی تو اس کے بعد۔ زمر کو دیکھ کر وہ چپ ہوئی۔ شہری نے بھی دیکھا تو سر جھٹک کر سونی کو لیے آگے بڑھ گئی، میک اپ اور ڈائمنڈ جولری پہنے کھڑی۔ میری نے ملکہ کی شان سے گردن کڑا کے اسے مخاطب کیا، خوش آمدید مسز زمر، اندر آئیے، مسز کاردار آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ وہ اندر چلی آئی۔ آج کمرے میں کوئی پھول نہ تھا، پردے ہٹے تھے اور چمکیلی روشنی چھن کر اندر آ رہی تھی۔ کھڑکی کے سامنے آرام کرسی پر جواہرات بیٹھی تھی، رخ موڑ رکھا تھا اور سر پہ شال لے کر چہرہ ڈھک رکھا تھا۔ زمر کافی پیچھے بیٹھ گئی تاکہ اس کا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ تم جاؤ میری، جواہرات نے گلا خراب کسی آواز میں میری کو کہا، مگر میری زمر کے قریب صوفے پہ بیٹھ چکی تھی۔
نہیں مسز کاردار، مجھے یہاں ہونا چاہیے۔ اس کی آواز میں تمکنت تھی، ایسی تمکنت جسے جواہرات رد نہ کر سکی۔ خاموش ہو گئی۔ کیوں آئی ہو زمر؟ وہ باہر دیکھتے ہوئے آزردہ سی ہو کر پوچھنے لگی۔ آپ کی خیریت لینے آئی تھی۔ توقف کیا۔ میں جانتی ہوں کہ میری رپورٹس، میری صحت، میری زندگی کے ساتھ آپ کیسے کھیلتی رہی ہیں۔ شاید آپ مجھ سے حسد کرتی تھی، حالانکہ میں آپ جیسی خوبصورت بھی نہ تھی، مگر آپ کو اپنے سامنے کسی کی تمکنت اچھی نہیں لگتی۔ بہرحال اس نے سر جھٹک کر گہری سانس لی، آنکھیں جواہرات کی پشت پہ جمی تھی۔ میں آپ کو معاف کرنے آئی ہوں، دل سے ابھی تک بھولی کچھ بھی نہیں ہوں، مگر میں آپ کو معاف کرنا چاہتی ہوں۔ ہاشم کا معاملہ میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے۔ ایک آنسو جواہرات کی آنکھ سے ٹپکا اور چہرے پہ پھسلتا گیا۔ میں نے تم جیسے بہت سے لوگوں کو اجاڑا ہے زمر، مجھے کون کون معاف کرے گا؟ آپ معافی مانگ لیں، یہی اہم ہوتا ہے۔ ہاشم مجھے معاف نہیں کرے گا، شیرو مجھے معاف نہیں کرے گا، اب کچھ پہلے جیسا نہیں ہوگا۔ ہاشم سے کہو مجھے معاف کر دے، مجھ سے ملنے آ جائے۔ میں یہ نہیں کر سکتی مسز کاردار، مگر میں آپ کو اپنے اوپر کیے گئے تمام مظالم کی قید سے آزاد کرتی ہوں۔ میرے اور میرے خاندان کا کوئی حساب اب آپ پہ ادھار نہیں ہے۔ جواہرات اسی طرح باہر دیکھتی رہی، آنسو گر رہے تھے۔ میں تم سے سب سے بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو، میری مدد کرو، مجھے اکیلا مت چھوڑو، مجھے اپنے سارے گناہوں کا احساس ہے۔ زمر زخمی سے مسکرائی اور پرس کندھے پہ ڈالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں مسز کاردار، آپ نہ شرمندہ ہیں نہ آپ کو احساس ہے۔ آپ اب بھی مجھے استعمال کرنا چاہتی ہیں ہاشم کو منانے کے لیے۔ اکثر انسان نہیں بدلتے۔ جواہرات بالکل چپ ہو گئی، آنسو بہنا رک گئے۔ یعنی تم لوگ اب مجھے دشمنی کے قابل بھی نہیں سمجھتے؟ پھر اس کے لبوں سے سرد آہ نکلی۔ اللہ آپ کو صحت دے اور آپ پہ رحم کرے، میں چلتی ہوں۔ وہ باہر کی طرف بڑھ گئی۔ فارس راہداری میں دیوار کے ساتھ کھڑا تھا، ہاتھ جیبوں میں ڈال رکھے تھے اور چھت کو دیکھتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا۔ یوں ہی نگاہ پھیری تو سامنے سے شہری اور سونی آتی دکھائی دی۔ شہرین نے اسے دیکھ کر فوراً نظریں چرا لی۔ فارس نے سونی کو دیکھا، وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھے گیا، انتہائی خوبصورت بچی تھی وہ نرمی سے مسکرایا تو سونیا نے غسیلی آنکھوں کے ساتھ ہونٹوں کو بنا آواز کے ہلا کے کہا، آئی ہیٹ یو، اور منہ موڑ کے آگے بڑھتی گئی۔ فارس کی مسکراہٹ سمٹ گئی، آنکھوں میں اچنبھا بھر آیا، کچھ دور اندر زخمی بھی ہوا تھا۔ پھر اس نے سر جھٹکا۔ چند لمحے بعد زمر آتی دکھائی دی تو وہ اس کی طرف بڑھ گیا، مگر دو سیاہ خوبصورت آنکھیں، ان کا یکٹک اسے دیکھنا اور ہونٹوں کا ہلا کر بنا آواز کے 3 الفاظ بولنا، وہ دماغ سے زیادہ دل کے اندر تک پیوست ہو گیا تھا۔ اور یہ تھا اس کا فرسٹ پارٹ کا اے پارٹ۔ میں نے کوشش کی کہ میں اس کا آپ لوگوں کو صرف 2 ہی پارٹ دوں، بٹ میرے سے ہو نہیں پا رہا، شاید اس کے 3 پارٹس بنانے پڑے۔ تو دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں اس کا۔ ابھی تو فی الحال اس کا میں نے اے پارٹ بنا دیا، اب اس کا ایک بی پارٹ بناؤں گی، اس کے بعد پھر اس کا لاسٹ پارٹ بنے گا، ٹھیک ہے؟ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اس کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔